بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول قانون، جنگل اور عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اندھا دھند گھوڑے بھگاتے ہوئے ہم قصبے میں داخل ہوئے تو گلیوں میں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ ہر چہرہ دھواں دھواں تھا۔ چودھری محبت علی کی بلند حویلی سے نکلنے والے شعلے اب آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ لوگ چاروں طرف سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آگ اب بجھائے نہیں بجھے گی۔ پوری حویلی دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کے اندر سے 3 گھوڑے رسہ توڑا کر نکلے۔ ایک تو چند قدم بھاگ کر زمین بوس ہو گیا اور دوسرے ہنہناتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک بھینس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آگ میں بھسم ہوئی۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ نصف فرلانگ دور کھڑا ہونا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک شخص سے چیخ کر پوچھا، چودھری کا بال بچا بچا کہ نہیں؟ اس نے رکت آمیز انداز سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ ایک روح فرسا خبر تھی، لیکن سننے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ خدا خدا کر کے آگ کچھ مدھم ہوئی۔ ارد گرد کے گھر والے اپنے مکانات بچانے کے لیے بھاگے۔ میں بھی لوگوں میں راستہ بناتا ہوا حویلی کے قریب پہنچا۔ سیاہ رنگ حویلی کے باہر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ شاید آگ لگنے کے فوراً بعد لوگوں نے ان 2 بد نصیب عورتوں کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آگ لگنے سے پہلے ہی دشمنی کی آگ میں جل چکی تھیں۔ دونوں عورتوں کے جسموں پر گولیوں کے نشانات تھے۔ ایک عورت عمر رسیدہ تھی اور دوسری نوجوان۔ نوجوان عورت شاید چودھری محبت کی بیوی تھی۔ اس کا بالائی لباس پھٹا ہوا تھا۔ مجرموں نے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام ہو کر گولی مار دی تھی۔ چودھری کے 2 چھوٹے بچے اندر ہی رہ گئے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کم از کم 150 افراد تھے اور سب کے سب آتشی اسلحے سے مسلح۔ ان میں خطرناک ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ بھی تھا۔ ان ڈاکوؤں نے سروں پر سیاہ ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے زبردست ہوائی فائرنگ کی اور پھر چودھری محبت کی حویلی پر ٹوٹ پڑے۔ حویلی میں موجود اکا دکا آدمیوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن چودھری پران اور اس کے ساتھی ہر رکاوٹ کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ پران کے 150 ساتھیوں کا سن کر میں ششد رہ گیا۔ مجھے کیا کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی طاقت سے جوابی حملہ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں چودھری محبت کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت اس کے پاس 60-65 آدمی تھے۔ ان میں سے بھی صرف 20-25 کے پاس رائفلیں اور ریوالور وغیرہ تھے۔ باقی کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ دفتن مجھے پھر خطرے کا احساس ہوا۔ وہ غضبناک ٹولہ اب کہاں تھا؟ کہیں اب وہ لوگ ڈیرے کی طرف تو نہیں گئے تھے؟ عین ممکن تھا کہ وہ خشک نالے میں سے گزر کر دوسری طرف سے چودھری کے ڈیرے کی طرف نکل گئے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور واپس ڈیرے کی طرف لپکا۔ سردیوں میں زرد سورج سرسوں کے زرد کھیتوں پر چمک کر ہر طرف موت کی زردی پھیلا رہا تھا۔ میں اور میرے پریشان حال ساتھی ان کھیتوں میں سے گھوڑے بھگاتے چلے گئے۔ ایک کانسٹیبل چلا کر بولا، وہ دیکھیے جناب۔ میں نے ذرا گردن نکال کر دیکھا۔ میں اور میرے تمام خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ چودھری محبت کے ڈیرے سے بھی دھوئیں کے گہرے بادل اٹھ رہے تھے۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان اور مزدور ہاتھوں میں درانتیاں کسیاں تھامے کبھی چودھری کے ڈیرے کی جانب دیکھتے تھے اور کبھی سہارنپور سے بلند ہونے والے دھوئیں کو۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ کھیت مزدور ننگے پاؤں قصبے کو بھاگے جا رہے تھے۔ عجب افراتفری کا عالم تھا۔ ابھی ہم ڈیرے سے کچھ دور ہی تھے کہ چھاپا مار پارٹی کی باقی نفری ایک کنویں پر کھڑی نظر آئی۔ میں نے سب انسپکٹر سے چلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں کھڑے ہو اور یہ دھواں؟ سب انسپکٹر نے کہا، خان صاحب، چودھری محبت کے آدمی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ چودھری پران اتنے آدمیوں کے ساتھ حملہ کرے گا۔ جناب، وہ 150-200 کے قریب آدمی تھے اور تمام کے تمام آتشی ہتھیاروں سے مسلح۔ ان میں خطرناک ڈکیت بھی تھے۔ چودھری محبت اور اس کے ساتھیوں نے بھاگ جانے میں ہی خیریت سمجھی، اور یہ انہوں نے ٹھیک کیا،
ورنہ شاید کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ جب وہ سب لوگ بھاگ گئے تو ہم چند آدمی کیا کر سکتے تھے؟ ان سب نے شراب چڑھا رکھی تھی اور تیش میں اندھے ہو رہے تھے۔ میں نے ساتھی عملے کو وہاں سے ہٹا لینا ہی مناسب سمجھا۔ اور وہ لڑکی جسے محبت علی نے اغوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ میں بتاتا ہوں جی، ایک نوجوان کاشتکار آگے بڑھ کر بولا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک گھوڑا سر پٹ بھاگتا ہوا آیا، میں نے دیکھا اس پر چودھری صاحب یعنی محبت علی سوار تھے اور ان کے آگے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ رسی میں بندھے تھے، وہ چیخ رہی تھی، پھر وہ کسی طرح گھوڑے سے نیچے گر گئی، مٹی نرم ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتی، چودھری صاحب گھوڑا موڑ کر اس کے سر پر پہنچ گئے، نیچے اتر کر انہوں نے یہاں تک کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ شاید اچانک ہی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ قصبے کے سب سے با اثر شخص کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس پر کوئی مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ اسے خاموش ہوتے دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ اس کے بیان سے چودھری کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ وہ بولا، جناب اعلیٰ، چودھری صاحب نے نیچے اتر کر لڑکی کو تھپڑوں سے مارا اور پھر بالوں سے کھینچتے ہوئے دوبارہ گھوڑے پر لے گئے۔ لڑکی ہائے پتا جی چلا رہی تھی۔ میں حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چودھری محبت کے پیچھے جاؤں جو ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، یا پران کپور اور اس کے درندہ صفت ساتھیوں کو دیکھوں جو ایک پورے گھرانے کو برباد کر چکے تھے؟ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور مجھے لگا کہ میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ عین ممکن تھا کہ پران کپور اور اس کا گروہ بھی اسی راستے پر گیا ہو جس پر محبت علی لڑکی کو لے کر جا رہا تھا، اور یہ وہ راستہ تھا جو اونچے نیچے ٹیلوں سے ہوتا ہوا بتدریج گھنے جنگل میں گھس جاتا تھا۔ اس راستے پر گھوڑا ڈالنے سے پہلے زبردست سوچ بچار کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یا تو مجھے تمام دیکھے اور اندیکھے خطرات کو قبول کر کے جنگل کی طرف بڑھنا تھا، یا خود کو اور اپنے ساتھیوں کو صحیح سلامت لے کر واپس سہارنپور تھانے جا بیٹھنا تھا۔ لیکن کیا میں اب اس حیثیت سے تھانے جا سکتا تھا جس حیثیت سے صبح وہاں سے اٹھ کر آیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تعیناتی کے بعد تھوڑے سے عرصے میں نے سخت محنت اور جانفشانی سے سہارنپور تھانے کو کچھ وقار بخشا تھا، لیکن آج ہونے والی لوٹ مار اور خون ریزی نے اس وقار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ تھانہ اور تھانے دار ایک بار پھر مشکل میں تھے۔ عین ممکن تھا کہ کل سے پھر سہارنپور کے لوگ پولیس والوں کو دیکھ کر مذاق اڑانے لگیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک بار پھر وہی دور لوٹ آئے گا جب سہارنپور کے تھانے دار کو مجرم گرفتار کرنے سے پہلے چودھری سہراب جیسے لوگوں سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی تھی۔ پولیس والے اغوا ہوتے تھے اور تھانے پر ہلے بولے جاتے تھے۔ نہیں، اب میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ قانون اور جرم کی جنگ تھی، گناہوں کی اس تاریکی میں یہ سر دھڑ کی بازی تھی، اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے یہ بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بلند آواز سے عملے کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اعلیٰ افسروں نے مجھے اس دور دراز تھانے میں تعینات کرتے وقت خصوصی سہولتیں فراہم کی تھیں۔ میرا ساتھی عملہ خاص تربیت یافتہ تھا اور اس وقت کے حساب سے میرے پاس ہتھیار بھی جدید اور وافر تھے۔ میرے ساتھی میرا چہرہ دیکھ رہے تھے اور اندازہ لگا رہے تھے کہ میں کیا حکم دینے والا ہوں۔ ان میں کچھ کے چہروں پر دبا دبا جوش تھا اور کچھ جنگل میں گھسنے کے خیال سے ہراساں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پریشان نظر آنے والے چہروں کو ایک طرف کیا اور انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ سب انسپکٹر فرزند علی کی تحویل میں دے کر واپس تھانے بھیج دیا۔ اب عملے کے 20 افراد میرے ساتھ تھے۔ ان میں 15 رائفل بردار تھے، 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 3 حوالدار اس کے علاوہ تھے۔ میں نے اپنی پارٹی کا جائزہ لیا اور اللہ کا نام لے کر جنگل کی طرف رخ کیا۔ بلال شاہ میرے پہلو میں گھوڑا بھگا رہا تھا۔ وہ بار بار سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور بلال ہی نہیں، باقی عملے کی سوالیہ نظریں بھی مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں کے کہنے کے مطابق پران کپور اور اس کے ساتھیوں کی تعداد 150 کے قریب تھی تو پھر 20-22 پولیس والے ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن میرے ذہن میں 2 باتیں تھیں۔ اول یہ کہ پران کپور سے مٹ بھیڑ ہونے کی صورت میں مجھے اس سے ٹکر نہیں لینا تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ پران کپور سے ہمدردی ظاہر کروں اور لڑکی کی برآمدگی کے سلسلے میں اسے اپنا تعاون پیش کروں۔
باقی معاملے لڑکی برآمد ہونے کے بعد دیکھے جا سکتے تھے۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ پران کپور کے ساتھ سرے سے ملاقات ہی نہ ہو۔ اس صورت میں محبت علی چھاپا مار پارٹی سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا۔ چمکیلی دھوپ میں بل کھاتے راستوں پر ہم نے تیز رفتاری سے سفر جاری رکھا۔ جلد ہی ہمیں اس بات کا اشارہ مل گیا کہ پران کپور قریباً 50 ساتھیوں کے ساتھ اس راستے سے گزرا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا ایک لکڑہارا تھا جو ایندھن کی تلاش میں دور تک نکل گیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، سہارنپور سے قریباً 12 کوس کے فاصلے پر سچے سائیں کا ٹیلہ تھا۔ اس مقام سے ڈاکوؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور دن کے وقت بھی کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جس وقت شام کے سائے لمبے ہوئے، ہم سچے سائیں کے مزار سے قریباً 5 کوس آگے نکل آئے تھے۔ اس جگہ درخت بہت گھنے تھے اور لگتا تھا کہ اصل جنگل شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے گھوڑے بری طرح تھک چکے تھے۔ بلال شاہ کا گھوڑا تو خاصا بے دم ہو رہا تھا۔ یہ بھی اس کی ہمت تھی کہ اس نے بھاری بھرکم بلال شاہ کو بغیر گرائے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے پہلی بار شک ہوا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اس خطرناک جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت کسی موقع پر بھی اتنے گھنے درخت ہمارے راستے میں نہیں آئے تھے۔ میں نے سامنے کے درختوں کی طرف دیکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کچھ آگے چل کر ہمیں باقاعدہ شاخوں کو کاٹ کر راستہ بنانا پڑے گا۔ بلال شاہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ ان درختوں سے نہیں گزرے۔ سرما کی دھوپ تیزی سے غائب ہو رہی تھی۔ اگر ہم 12 گھنٹے کی طویل رات خالی پیٹ ان درختوں میں نہیں گزارنا چاہتے تھے تو پھر ہمیں جلد ہی واپسی کا سفر شروع کرنا تھا۔ در حقیقت ہم بڑی افراتفری میں روانہ ہوئے تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ تا دیر جنگل میں رہ کر مجرموں کا سراغ لگائیں۔ میں نے حوالداروں سے مشورہ کیا، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کل یا پرسوں کسی وقت پوری تیاری کے ساتھ پھر جنگل میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ گھوڑے کسی حد تک اپنی سانسوں پر قابو پا چکے تھے۔ ہم نے باغیں موڑیں اور مشرق کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنگل سے نکلنا اب اتنا آسان نہیں رہا۔ ہم واقعی راستہ بھول چکے تھے۔ قریباً 1 کوس مشرق میں چلنے کے بعد ہم نے خود کو ایک بالکل نئی جگہ پر پایا۔ بالکل سنسان جنگل تھا، کانٹے دار جھاڑیوں کی کثرت تھی، کہیں کوئی پگڈنڈی یا راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بس کبھی کبھی کوئی گلہری یا جنگلی خرگوش تیزی سے بھاگتا ہوا نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا۔ سورج کی الوداعی کرنیں درختوں سے چھن کر ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر 1 آدھ گھنٹے کے اندر ہم راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر رات یہیں گزارنا ہوگی۔ دفعتاً مجھے ایک شک سا ہوا۔ دائیں طرف جنتر کی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ مجھے لگا جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود احتیاط سے گھوڑا چلاتا جنتر کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر پتوں میں حرکت پیدا ہوئی اور کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ اگر میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے تو بھاگنے والا جانور نہیں، کوئی انسان تھا۔ میں نے گھوڑے کو آواز کی سمت بڑھایا۔ چند گز آگے جا کر میں پھر رک گیا۔ میری نظریں چاروں طرف درختوں کا طواف کر رہی تھیں۔ عقب میں آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا بلال شاہ بھی میرے پیچھے چلا آیا تھا۔ ہم دونوں گہری نظروں سے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتے رہے۔ میرا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر ریوالور پر آ گیا تھا۔ جب سے ہم روانہ ہوئے تھے پہلا موقع تھا کہ مجھے ریوالور کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ یکا یک بلال شاہ پکارا، وہ رہا خان صاحب۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ قریباً 10 گز دور ایک تناور درخت کے پیچھے سے کوئی شخص نکل کر اندھا دھند مخالف سمت میں بھاگا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ اس کا دبلا پتلا جسم سیاہی مائل تھا اور وہ صرف ایک لنگوٹی پہنے ہوئے تھا۔ کسی چھلاوے کی طرح وہ درختوں میں گم ہوا۔ میں نے اور بلال شاہ نے ایک ساتھ ایڑ لگائی اور گھوڑے اس کے پیچھے بھگا دیے۔ گھنے درختوں میں یہ ایک دشوار تعاقب تھا۔ کئی جگہ ہمارے گھوڑے گرتے گرتے بچے۔ شاخوں کی ضربوں نے ہمارے چہرے پر خراشیں ڈال دیں۔ قریباً 4 فرلانگ کے اندھا دھند تعاقب کے بعد اس شخص نے پانی کے ایک جوہڑ میں چھلانگ لگا دی۔ درختوں کے بیچوں بیچ یہ کوئی 1 ایکڑ کا جوہڑ تھا۔ حالانکہ اس نے نہایت خاموشی سے چھلانگ لگائی تھی، یعنی ڈائیو کی تھی، لیکن میری نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اب وہ سانس روکے پانی کے اندر بیٹھا تھا۔ بلال شاہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر جوہڑ کے کنارے پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا ریوالور تھا اور نظریں پانی پر جمی تھیں۔
وہ ایک موٹی سی گالی نکال کر بولا، کتنی دیر گھسا رہے گا، نکل باہر، تیری ایسی کی تیسی۔ بلال شاہ کو زیادہ غصہ اپنی چوٹوں کا تھا۔ تیز رفتار تعاقب کے دوران ایک درخت کی شاخ عین اس کی آنکھ پر لگی تھی اور اس آنکھ کے نیچے ایک نیلگوں ابھار پیدا ہو چکا تھا۔ اچانک ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، کہیں چھلانگ لگانے والا اندر ہی اندر دوسری طرف تو نہیں جا رہا۔ میں نے گھوڑی کو موڑا اور چکر کاٹ کر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف آ گیا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ کوئی شخص پانی سے برآمد ہو کر تیزی سے کنارے پر چڑھا۔ اس وقت بلال شاہ نے بوکھلاہٹ میں 2 فائر کیے، لیکن اتنی دور سے یہ فائر کیا کر سکتے تھے؟ میں پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا اس شخص کے سر پر پہنچا۔ اب وہ پانی سے نکل کر سر جھکائے درختوں کی طرف لپک رہا تھا۔ میں نے چلتے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا بھربھری زمین پر گرا۔ اجنبی کے حلق سے ایک خوفزدہ آواز نکلی، پھر وہ زور زور سے چلانے لگا۔ مجھے اس سے ایسی بزدلی کی توقع نہ تھی۔ میرا گھونسا اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ اجنبی میرے نیچے پڑا ڈری ڈری آوازیں نکال رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بچ کر نکل جائے۔ میں نے اس کی لنگوٹی پر مضبوطی سے ہاتھ ڈال کر اسے کھڑا کر دیا۔ اب بلال شاہ بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ اجنبی کوئی مقامی دکھائی دیتا تھا، عمر کوئی 45 سال رہی ہوگی۔ چہرے کے بال خود رو گھاس کی طرح بے ترتیب تھے، پیشانی پر جھریاں تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے سامان سے ہتکڑی نکالی اور احتیاط سے اسے پہنا دی۔ ہتکڑی پہن کر وہ بھوں بھوں کی آواز سے رونے لگا۔ وہ مقامی لہجے میں بار بار کہہ رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تاریکی گہری ہو چکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر کافی آگے نکل آئے تھے۔ پہلے ہم نے خاموشی سے ان کا انتظار کیا، پھر زور زور سے آوازیں دیں، ہوائی فائر بھی کیے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا تھا عملہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش میں کچھ اور دور نکل گیا ہے۔ سردی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم نے جوہر سے ہٹ کر آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ وہ عجیب مخبوط الحواس شخص تھا۔ خوف سے اس کی گھگھی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے موت کے فرشتے کو دیکھتا ہو۔ اس کی زبان کھلوانے سے پہلے مجھے بڑی حکمت سے اس کا خوف دور کرنا پڑا۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اس کا نام غوث بخش تھا۔ وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا وہ سہارنپور سے 15 کوس مشرق کی جانب تھا۔ آج سے 10 سال پہلے اس غریب کاشتکار کو قتل کے ایک کیس میں پھنسایا گیا۔ پھنسانے والا پولیس کا ایک ASI تھا۔ یہ ASI اس کی جوان بیٹی پر نظر رکھتا تھا، لیکن غوث بخش نے اس کی شادی کسی اور جگہ کر دی۔ ASI نے انتقام لینے کے لیے غوث بخش کو ایک کیس میں ملوث کر دیا۔ پولیس جب غوث بخش کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پہنچی تو وہ ڈر کر بھاگ نکلا۔ کوئی 2 ماہ وہ مختلف جگہوں پر چھپتا رہا، بالآخر اس جنگل میں پناہ گزین ہو گیا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ ڈاکو بن جاتا، نہ ہی کوئی پڑھا لکھا شخص تھا کہ قانون کا سامان کرتا۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا دیہاتی تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے مستقل طور پر یہیں بسیرا کر لیا۔ میں اور بلال شاہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ پولیس کا خوف اس بیچارے کو 10 سال سے اس جنگل میں ٹھہرائے ہوئے تھا۔ اس دوران وہ ایک بار بھی کسی بستی میں نہیں گیا۔ ہاں، کبھی کبھار وہ کسی کھیت کھلیان تک جا پہنچتا تھا اور وہاں سے اناج چرا لیتا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ 10 سال میں آج پہلی بار پولیس کی وردی دیکھی تھی اور خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ ایک عجیب ڈرامہ تھا جو اس جنگل میں ہمارے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ اچانک بلک بلک کر رونے لگتا اور معافیاں مانگنے لگتا تھا۔ مجھے جہاں اس پر ترس آ رہا تھا وہاں اس نظام سے نفرت بھی ہو رہی تھی، جو ایک انسان کو تعلیم کی روشنی سے محروم کر کے اتنا بے وقوف بنا دیتا ہے اور ایک شخص کو اختیار کی ٹوپی پہنا کر اتنا عقل مند اور جابر بنا دیتا ہے کہ ASI خدا بن جاتے ہیں اور غوث بخش جنگلوں میں بھاگ نکلتے ہیں۔ میری زندگی میں یہ بات بار بار سچ ثابت ہوئی ہے کہ نیکی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر میں غوث بخش کی کہانی سن کر اس سے ہمدردی نہ کرتا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تو وہ سراغ کبھی میرے ہاتھ نہ آتا۔
جو مجھے بالآخر محبت علی تک پہنچانے کا سبب بنا۔ میں نے غوث بخش کی کہانی سنتے ہی اس کی ہتھ کھڑی کھول دی تھی۔ رات گئے تک اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے قصور ہے۔ میں اسے شہر لے جاؤں گا اور اس کے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم اپنے ساتھیوں کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ غوث بخش کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، کیونکہ بلال شاہ کے ساتھ اسے بٹھانے کا مطلب تھا ایک گھوڑے پر 3 آدمیوں کو بٹھانا۔ غوث بخش میرے عقب میں بیٹھا تھا۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ ایک نہایت نفیس قسم کی خوشبو میرے نتنوں میں گھس رہی ہے۔ ایسا ہی احساس مجھے کل رات سے 2-3 دفعہ ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید بلال شاہ نے کوئی خوشبو لگا رکھی ہے، لیکن اس سے ایسی نفاست کی توقع فضول تھی۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو عطر میں ڈوبا ہوا روئی کا تونبا لے کر کان میں اڑیس لیتے ہیں اور ایسی ٹہکیدار خوشبو بکھیرتے ہیں کہ روح بے قرار ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اسے وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن اب وہی خوشبو پھر نتنوں میں گھس رہی تھی، اور اس دفعہ اتنی واضح تھی کہ اسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ تو کیا اس جنگلی غوث بخش نے یہ خوشبو استعمال کر رکھی تھی؟ ناقابل یقین بات تھی۔ وہ تو شاید 8-10 مہینوں سے نہایا بھی نہیں تھا۔ آخر ایک جگہ میں نے گھوڑا روک کر اس سے پوچھا، غوث بخش، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلے تو اس نے لا علمی ظاہر کی، پھر چونک کر اپنی لنگوٹی میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی لنگوٹی میں سے ایک خوبصورت زنانہ رومال نکالا۔ خوشبو اسی رومال سے امڑ رہی تھی۔ پیلے رومال پر خون کے سرخ دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ تجھے کہاں سے ملا؟ بلال شاہ نے ایسے پوچھا جیسے یہ اس کی بیوی کا رومال ہو۔ غوث بخش بولا، سائیں، زمین پر پڑا ملا تھا۔ میں نے چوری تو نہیں کیا؟ میں نے نرم لہجے میں اس سے پوری بات دریافت کی۔ غوث بخش نے بتایا کہ کپڑے کا یہ ٹکڑا کل اسے جھاڑیوں میں پڑا ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے رومال فیشنیبل عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ اسے شک گزرا کہ یہیں کہیں نزدیک رومال والی بھی موجود ہے۔ وہ درختوں میں قدموں کے نشان ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ ہم نظر آ گئے۔ وہ سمجھا کہ بالآخر پولیس اسے پکڑنے پہنچ گئی ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ رومال، خوشبو، عورت، میرے ساتھ ساتھ بلال شاہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ہو نہ ہو یہ محبت علی اور اس لڑکی کا معاملہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھوڑے بھگاتے تیزی سے کل والی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسب توقع ہمارے ساتھی وہاں موجود نہیں تھے۔ شاید وہ کل رات ہی واپسی کا سفر اختیار کر چکے تھے۔ غوث بخش گھوڑے سے اترا اور جلد ہی کھرا اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس معاملے میں اس کی مہارت حیرت انگیز تھی۔ ہمیں خشک پتوں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ ہمیں لے کر بڑے اعتماد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی 1 کوس اسی طرح چلنے کے بعد ہم نے وہی خشک نالا پار کیا اور دائیں طرف مڑ گئے۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور غوث پیدل چل رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر وہ بولا، سرکار، میرا خیال ہے وہ عورت اور مرد اس سامنے ٹیلے پر چڑھے ہیں۔ اوپر درختوں کے بہت سے جھنڈ ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی جھنڈ میں چھپے ہوں۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، کیوں نہ میں اکیلا اوپر جاؤں؟ بلال شاہ، جو لڑائی دنگے کا شوقین تھا، تھوڑی سی بحث کے بعد راضی ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کو درختوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ چھوڑ دیا، پھر ریوالور چیک کر کے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ یہ کچی مٹی کا ٹیلا تھا۔ دیہات میں ایسے ٹیلوں کو تھے بھی کہتے ہیں۔ جھاڑ جھنکاڑ کافی تھا۔ بھربھری زمین پر کثرت سے جانوروں کے پنجوں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں کبھی کبھی مجھے ایک جوتے یا ننگے پاؤں کی جھلک بھی نظر آ جاتی تھی۔ ننگا پاؤں لڑکی کا تھا، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک نہایت خوبصورت پاؤں تھا۔ اس سے پہلے یہ پاؤں ایک شیشے کی تپائی پر میں دیکھ چکا تھا، جب وہ اپنے باپ کی حویلی میں بڑی شان سے منہ کے سامنے رسالہ رکھی بیٹھی تھی۔ اب اپنے باپ کے گناہوں کی سزا اسے بھگتنا پڑ رہی تھی۔ ایک بفرا ہوا چودھری ایک گھوڑی کے بدلے اسے کانٹوں پر گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ چودھری محبت، میں نے بلند آواز سے اسے پکارا۔ میری تیسری آواز پر دائیں جانب جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور میں نے ایک دراز قد شخص کو ہاتھ میں 303 تھامے دیکھا۔ وہ چودھری محبت ہی تھا، لیکن عجیب حلیے میں۔ کپڑے تار تار تھے، ایک بازو سے خون بہہ رہا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی اور بالوں پر گرد جمی تھی۔ وہ بڑے خونی انداز سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خبردار تھانے دار، میرے قریب نہ آنا، وہ گر جا۔ میں نے اطمینان سے ریوالور ہولسٹر میں ڈالا اور بولا، محبت، میں دشمن بن کر نہیں، دوست بن کر آیا ہوں۔ تمہارے بیوی بچوں کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔
نہیں تھانے دار، محبت پھر گر جا، مجھ سے پولیس والی کوئی چال نہ چلنا، میرے لیے تجھ میں اور چودھری پران میں کوئی فرق نہیں۔ میں دھیمے لیکن با اعتماد قدموں سے آگے بڑھتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اب ہم دونوں میں صرف 4 گز کا فاصلہ تھا۔ اس وقت میری نگاہ بیلا پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں بندھے تھے اور وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کی سفید بوشرٹ اور دھاری دار پینٹ مٹی میں لت پت تھی۔ پاؤں ننگے تھے لیکن وہ زخمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شاید اس کے رومال پر لگا خون محبت علی کے بازو کا تھا۔ محبت علی پھر گر جا، تھانے دار کوئی مطالبہ نہ کرنا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، رک جاؤ، میرے سر پر خون سوار ہے، میں گولی چلا دوں گا۔ اس وقت میں نے وہی حربہ آزمایا جس کے متعلق آپ عموماً کہانیوں میں پڑھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں۔ میں نے چودھری کے عقب میں دیکھتے ہوئے زور سے کہا، ٹھہرو، گولی نہ چلانا۔ چودھری محبت نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی توجہ مجھ سے ہٹی۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور 2 قدم بھاگ کر چودھری پر چھلانگ لگا دی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، وہ ایک لمبا تڑنگا نوجوان چودھری تھا، عام دیہاتیوں کی طرح سخت جان اور اکھڑ، لیکن نہایت ذہین۔ یوں بھی اس وقت اس پر وحشت سوار ہو رہی تھی۔ در حقیقت اس کی حالت ایک زخمی چیتے سے مختلف نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اسے زیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور واقعی یہ ایک سخت مقابلہ ثابت ہوا۔ ہم دونوں اوپر تلے کچی زمین پر گرے۔ میرا ایک ہاتھ 303 پر تھا۔ زمین سے ٹکراتے ہی چودھری نے ایک جھٹکے سے بندوق سیدھی کرنا چاہی، لیکن میری گرفت مضبوط تھی۔ کشمکش کے دوران ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی داؤ آزماتا، محبت علی کی بھرپور ٹکر میری پیشانی پر پڑی اور میں لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بالکل یہی وار میں اس پر کرنے والا تھا، لیکن وہ پہل کر گیا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ مد مقابل لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے۔ اب میں اس سے 2 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا اور وہ بندوق سیدھی کر رہا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خطرناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں نے فیصلہ کیا اور نہایت تیزی سے آگے بڑھ کر ایک بھرپور ٹھوکر بندوق والے ہاتھ پر رسید کی۔ میں جانتا تھا اس وار کے خطا ہونے کی قیمت کیا ہوگی۔ 303 کی گولی میرے جسم میں ناقابل مرمت روشن دان کھول سکتی تھی۔ ٹھوکر کا بھرپور اور بر وقت ہونا ضروری تھا، اور میری یہ دونوں توقعات پوری ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ محبت علی کی انگلی لبلبی دباتی، بندوق اس کے ہاتھوں سے نکلی اور قلع بازیاں کھا کر جھاڑیوں میں جا گری۔ لڑائی کے دوران کسی شخص کے ہاتھ سے ہتھیار نکل جائے تو وہ بھونچکا رہ جاتا ہے، لیکن چودھری محبت علی کی پھرتی نے مجھے پھر حیران کر دیا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ مجھ سے آ ٹکرایا۔ میں نے نیچے گرتے گرتے اسے ٹانگوں پر اچھال دیا۔ وہ چند گز ڈھلوان پر لڑک کر پھر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں ریوالور نکال چکا تھا، لیکن محبت علی کی پھرتی ایک بار پھر کام دکھا گئی۔ گولیوں کی پیٹی جو اس کے کاندھے سے لٹک رہی تھی پھسل کر خود بخود اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے نہایت تیزی سے پیٹی گھمائی اور میرا ہاتھ جھنجھنا اٹھا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں نے ریوالور کی طرف لپکنا چاہا، لیکن محبت نے نہایت وحشت کے عالم میں دوسری مرتبہ پیٹی گھمائی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چانگر کی آواز نکلی۔ میں نے نیچے جھک کر یہ وار بچایا۔ تیسرا وار اس سے بھی تیزی کے ساتھ کیا گیا۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ چوتھا وار میں نے اپنی کلائی پر روکا اور وزنی بیلٹ تھام لی۔ میری بھرپور لات اس کے سینے پر پڑی۔ وہ نیچے جھکا تو داہنے مکے نے اس کا استقبال کیا۔ دفتن محبت علی کی نظر اس جھاڑی کی طرف اٹھ گئی جہاں بیلا پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لڑکی کو بالکل فراموش کر گئے تھے، اور اب وہ وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیلا، محبت علی کی آواز ویرانے میں گونجی۔ وہ بھاگ کر ٹیلے کی چوٹی پر پہنچا اور دوسری طرف نشیب میں دیکھنے لگا۔ دور تک پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں بیلا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، محبت علی بڑبڑایا۔ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کون کسے زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے محبت علی سے پوچھا۔ محبت علی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر طیش کے آثار نظر آئے، لیکن اب ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور انگلی لبلبی پر۔ محبت علی باغی لہجے میں بولا، تھانے دار، مجھے موت سے نہ ڈرا۔ اب میرے لیے موت اور زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ میرا رہا ہی کون ہے جس کے لیے میں زندہ رہوں گا؟ میں ڈیرے پر پران کپور اور اس کے غنڈوں کے للکارے سن چکا ہوں۔ وہ میرے بیوی بچوں کو ہلاک کر کے میرے گھر کو راکھ کا ڈیر بنا چکے ہیں۔ اب تو میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، پران کپور کی اذیت ناک موت۔ چودھری کی آنکھوں میں شعلے رقص کر رہے تھے۔ میں نے کہا، محبت علی، دیکھ لے،
تو نے میری بات نہیں مانی تھی اور انجام کیا ہوا؟ اب پھر میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، تیرا انتقام اب قانون کی ذمہ داری بن چکا ہے۔ قانون کی مدد کر، قانون کی مدد کر۔ چودھری بدستور مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ریوالور ہولسٹر میں ڈال لیا۔ بلال شاہ اور غوث بخش گھوڑے لے کر ٹیلے کے اوپر چڑھ آئے تھے۔ محبت علی ایک درخت سے ٹیک لگائے ہمارے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کی حالت اس جواری کی سی ہو رہی تھی جو سب کچھ ہار کر اب خودکشی کا سوچ رہا تھا۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، تھانے دار، پچھلے 24 گھنٹے مجھ پر بہت بھاری گزرے ہیں۔ میں اس لڑکی کو لے کر مسلسل بھاگتا رہا ہوں۔ پران کپور اور اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ 8-8 10-10 کی ٹولیوں میں بٹ کر اس سارے علاقے میں ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ کل رات یہاں سے 4-5 کوس شمال کی طرف پران کپور کے آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ کوئی 2 گھنٹے گولیاں چلتی رہیں۔ میرا بازو بھی زخمی ہو گیا، لیکن میں لڑکی کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک جگہ جنگلی سوروں نے ہمیں گھیر لیا اور ایک جگہ شہد کی مکھیوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ بھاگتے ہوئے لڑکی کا پاؤں مڑ گیا اور مجھے اسے کندھے پر اٹھا کر 2 گھنٹے پیدل بھاگنا پڑا، اور وہ بھی شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول قانون، جنگل اور عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔